اسحاق بن ابراہیم حنظلی اور محمد بن حاتم نے محمد بن بکر سے روایت کی، دونوں نے کہا ہمیں ابن جریج نے خبر دی، نیز اسحاق بن منصور اور محمد بن رافع نے، اور یہ الفاظ ان دونوں کے ہیں۔ عبد الرزاق کے حوالے سے ابن جریج سے حدیث بیان کی، انہوں یعنی ابن جریج نے کہا مجھے عامر بن دینار نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے سنا، کہہ رہے تھے جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو عباس رضی اللہ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھونے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا پتھروں سے حفاظت کے لیے اپنا تہبند اٹھا کر کندھے پر رکھ لیجئے۔ آپ نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں اوپر ہو کر آسمان پر ٹک گئیں۔ پھر آپ اٹھے اور کہا میرا تہبند، میرا تہبند، تو آپ کا تہبند آپ کو کس کر باندھ دیا گیا۔ ابن رافع کی روایت میں علی رقبتک یعنی اپنی گردن پر کے الفاظ ہیں، انہوں نے علی عاتقک یعنی اپنے کندھے پر نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 771۔ زکریا بن اسحاق نے حدیث بیان کی، کہا ہم سے عمر بن دینار نے حدیث بیان کی، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبے کے لیے پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ کا تہبند جسم پر تھا۔ اس موقع پر آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا اے بھتیجے، بہتر ہوگا کہ تم اپنا تہبند کھول دو اور اسے اپنے مونڈے پر پتھروں کے نیچے رکھ لو۔ جابر نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھول کر اپنے مونڈے پر رکھ لیا تو آپ غش کھا کر گر گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا اس دن کے بعد آپ کو کبھی برہنہ نہیں دیکھا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 772۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا میں ایک بھاری پتھر اٹھائے ہوئے آیا اور میں نے ایک ہلکا سا تہبند باندھا ہوا تھا، کہا تو میرا تہبند کھل گیا اور پتھر میرے پاس تھا، میں اس پتھر کو نیچے نہ رکھ سکا حتیٰ کہ اسے اس کی جگہ پہنچا دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جا کر اپنا کپڑا پہنو اور ننگے نہ چلا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 773۔ شیبان بن فروخ اور عبداللہ بن محمد بن اسما زبعی نے کہا ہمیں مہدی بن میمون نے حدیث سنائی، کہا ہمیں محمد بن عبداللہ بن ابی یعقوب نے حسن بن علی کے آزاد کردہ غلام حسن بن سعد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیا، پھر مجھے ایک راز کی بات بتائی جو میں کسی شخص کو نہیں بتاؤں گا۔ قضاء حاجت کے لیے آپ کی محبوب ترین اوٹ، ٹیلا یا کھجور کا جھنڈ تھا۔ حدیث کے کراوی محمد بن اسما نے اپنی حدیث میں کہا حائش نخل سے مراد حائط نخل یعنی کھجور کا باغ یا جھنڈ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 774۔ عبد الرحمن بن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں سوموار کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قباء گیا۔ جب ہم بنو سالم کے محلے میں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبان رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رک گئے اور اسے آواز دی تو وہ اپنا تہبند گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اس آدمی کو جلدی میں ڈال دیا۔ اتبان رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کی اس مرد کے بارے میں کیا رائے ہے جو بیوی سے جلدی ہٹا دیا جائے، حالانکہ اس نے منی خارج نہ کی تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، صرف پانی سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 775۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی، بس پانی سے ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 776۔ ابو علا بن شخیر رحمہ اللہ سے روایت ہے، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث دوسری کو منسوخ کر دیتی ہے جیسے قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کو منسوخ کر دیتی ہے، یعنی اس مفہوم کی حدیث آپ ہی کے اس فرمان کے ذریعے سے منسوخ ہو چکی ہیں جو بعد میں آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 777۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی اور ابن بشار نے محمد بن جعفر غندر سے، انہوں نے شعبہ سے، انہوں نے حاکم کے حوالے سے زغوان سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری آدمی کے مکان کے پاس سے گزرے تو اسے بلوایا، وہ اس حال میں نکلا کہ اس کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں جلدی میں ڈالا۔ اس نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تم انزال نہ کر سکو تو تم پر غسل لازم نہیں ہے، البتہ وضو ضروری ہے۔ ابن بشار نے کہا جب تمہیں جلدی میں ڈال دیا جائے یا تجھے انزال سے روک دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 778۔ حماد اور ابو معاویہ نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے ابو ایوب سے، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مرد کے بارے میں پوچھا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی سے اسے جو کچھ لگ جائے اس کو دھو ڈالے پھر وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 779۔ شعبہ نے ہشام بن عروہ سے باقی ماندہ سابقہ سند کے ساتھ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس مرد کے بارے میں جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر اسے انزال نہیں ہوتا فرمایا وہ اپنے عضو کو دھو لے اور وضو کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 780۔